انشاءاللہ 9-10 تک انشاءاللہ ان کو زیب منبر کریں گے. پھر بھی درود پڑھ لیجئے محمد و اہل بیت محمد کی ذات پر. اللہم امام حسین کی شان میں چند اشعار پیش کرتا ہوں. 9-10 تک انشاءاللہ ان کو زیب منبر کریں گے. پھر بھی درود پڑھ لیجئے محمد و اہل بیت. کہ ایسے لکھوں ثنائے حسین، ایک آرزو ہے کہ ایسے لکھوں ثنائے حسین، ایک آرزو ہے کہ ایسے لکھوں ثنائے حسین کہ لفظ لفظ سے آنے لگے صدائے حسین، کہ لفظ لفظ سے آنے لگے صدائے حسین. بس ایک دور کو کہیے نہ آشنائے حسین، بس ایک دور کو کہیے نہ آشنائے حسین. ہر ایک صدی پہ ہے چھائی ہوئی صدائے حسین، ہر ایک صدی پہ ہے چھائی ہوئی صدائے حسین. اور تمام عمر یہ سوچوں کہ حق ادا نہ ہوا، تمام عمر یہ سوچوں کہ حق ادا نہ ہوا. بھئی تمام عمر میں کرتا رہوں ثنائے حسین، تمام عمر میں کرتا رہوں ثنائے حسین. اور بہشت چاہتا ہوں میں اس التجا کے ساتھ. آپ سب کی دل کی آواز ہوگی یہ کہ بہشت چاہتا ہوں میں اس التجا کے ساتھ، بہشت چاہتا ہوں میں اس التجا کے ساتھ. بھئی جگہ ملے مجھے یا رب قریب پائے حسین، جگہ ملے مجھے یا رب قریب پائے حسین. ایک آرزو ہے کہ ایسے لکھوں ثنائے حسین کہ لفظ لفظ سے آنے لگے صدائے حسین. درود بر محمد و اہل بیت محمد. کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا. وہ قافلہ سرور کا جو شان سے نکلا تھا، وہ قافلہ سرور کا جو شان سے نکلا تھا. صغرا کو خبر کیا تھی نہ لوٹ کے آئے گا، زہرا
زہرا پرسال و 72 کا ٹوٹی ہے کمر شہ کی گھبرانا مگر اکبر ٹوٹی ہے کمر شہ کی گھبرانا مگر اکبر فرزند نبی تیری میت کو اٹھائے گا زہرا اکبر کا بھی پرسا لو سوتے ہی نہ تھے اصغر جھولے میں تڑپتے تھے سوتے ہی نہ تھے اصغر جھولے میں تڑپتے تھے مادر کو خبر کیا تھی ایک تیر سلائے گا زہرا اصغر کا بھی پرسا لو اور تھا ہاتھوں کے کٹنے کا کچھ غم نہ دلاور کو تھا ہاتھوں کے کٹنے کا کچھ غم نہ دلاور سیدانیوں کا پردہ اب کون بچائے گا زہرا عباس کا پرسا لو اور پامال ہوا قاسم جب گھوڑوں کی ٹاپوں سے ہے پامال ہوا قاسم جب گھوڑوں کی ٹاپوں سے کس طرح چچا تیری میت کو اٹھائے گا زہرا قاسم کا بھی پرسا لو اور سرور نے اٹھائے تھے لاشیں سبھی پیاروں کے سرور نے اٹھائے تھے لاشیں سبھی پیاروں کے شبیر تیرا لاشا اب کون اٹھائے گا زہرا زہرا شبیر کا پرسا لو کربل کی کہانی جا درود بر محمد علیہ بیت محمد اللہم صلی علی محمد مالک میں سلام کے لیے ملتمس ہوں جناب سرتاج زیدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ امامت میں اپنا کلام پیش کریں انشاءاللہ علامہ صاحب تشریف لا چکے ہوں گے میں دیکھ لیتا ہوں اور کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ علامہ صاحب خطاب فرمائیں پھر بھی درود پڑھ لیجئے محمد اور اہل بیت محمد کی ذات کے اوپر اللہم صلی علی مل کر صلوات پڑھ لیجئے
اطہر عباس شمسی صاحب کے مرحومین کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ہدیہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کر صلوات پڑھ لیجئے۔ خود مرکز تقلید ہو اے صاحب ایمان، خود مرکز تقلید ہو اے صاحب ایمان، مولا کی تجھے دید ہو اے صاحب ایمان، مولا کی تجھے دید ہو اے صاحب ایمان، ایام غم آل پیمبر کے علاوہ، ایام غم آل پیمبر کے علاوہ، ہر روز تیری عید ہو اے صاحب ایمان، ہر روز تیری عید ہو اے صاحب ایمان۔ صلوات پڑھیے۔ ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ لیجیے۔ گلزار پنج تن میں دیا آشیاں مجھے، گلزار پنج تن میں دیا آشیاں مجھے، پہنچا دیا ولی نے کہاں سے کہاں مجھے، پہنچا دیا ولی نے کہاں سے کہاں مجھے، آنکھوں کے ساتھ دل بھی جھکا ہے سلام کو، میرے امام دیکھ رہے ہیں یہاں مجھے، میرے امام دیکھ رہے ہیں یہاں مجھے، بن کر حسن حسین کے خیاط ایک دن رضوان دکھا گئے تھے، علی کا مقام مجھے رضوان دکھا گئے تھے، علی کا مقام مجھے، سورج کو جس نے پلٹا تھا اس کا غلام ہوں، اے گردش جہاں نہ سمجھے نہ تواں مجھے، سورج کو جس نے پلٹا تھا اس کا غلام ہوں، اے گردش جہاں نہ سمجھ نہ تواں مجھے، بے شرکت امام و نبی خوش نہ تھا خدا، کہنا پڑی نماز سے پہلے اذاں مجھے، کہنا پڑی نماز سے پہلے اذاں مجھے، حکم خدا سے جس پہ محمد کرے سلام، حکم خدا سے جس پہ
محمد کریں سلام، ملتا ہے صرف فاطمہ کا آستاں مجھے، ملتا ہے صرف فاطمہ کا آستاں مجھے، دل میں تجھے بٹھاؤں نا کیوں اے غم حسین، تو نے عطا کیا طرب جاویداں مجھے، تو نے عطا کیا طرب جاویداں مجھے، سمجھا بغیر ان کے نا قرآن کا مدعا، ہر دور میں حسین ملے ترجمہ مجھے، ہر دور میں حسین ملے ترجمہ مجھے، گلزار پنجتن میں دیا آشیاں مجھے، صلوات کر لیجیے۔ یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ اب میں مرثیہ خوانی کے لیے ملتمس ہوں محترم جناب ضامن زیدی صاحب سے تشریف لیں، بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ چار شعر کربلا کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں۔ آبلے زید صاحب، آبلے پڑتے ہیں دریا کے بدن پر اکثر، آبلے پڑتے ہیں دریا کے بدن پر اکثر، جب گرم ریت سے ٹکرا کے ہوا آتی ہے، جب گرم ریت سے ٹکرا کے ہوا آتی ہے، یاد جب آتی ہے معصوم سے چہروں کی پیاس، یاد جب آتی ہے معصوم سے چہروں کی پیاس، ریگزاروں سے علاتش کی صدا آتی ہے، ریگزاروں سے علاتش کی صدا آتی ہے، یاد آتے ہیں ستاروں کے کھلے سر ہم کو، یاد آتے ہیں ستاروں کے کھلے سر ہم کو، ہوا بدوش جو بادل کی ردا آتی ہے، ہوا بدوش جو بادل کی ردا آتی ہے، ایک رشتہ ہے محبت کا سرے ریگ وفا، ایک رشتہ ہے محبت کا سرے ریگ وفا، جس کی سوچوں سے بھی مشک وفا آتی ہے، جس کی سوچوں سے بھی مشک وفا آتی ہے۔ کچھ اشعار پڑھتا ہوں، مولا علی کا ذکر ہے اس میں، درود پڑھ لیجیے۔
نسب سے بے نسبی کو ملا نہیں سکتے، نسب سے بے نسبی کو ملا نہیں سکتے، ہم آسمان کے قد کو گھٹا نہیں سکتے، نسب سے بے نسبی کو ملا نہیں سکتے، ہم آسمان کے قد کو گھٹا نہیں سکتے، جو شمع کعبے میں روشن کرے مشیت خود، جو شمع کعبے میں روشن کرے مشیت خود، اسے ہوا کے تھپڑے بجھا نہیں سکتے، اور جنہیں ہے دعوی بیگانگی بہت وہ بھی، جنہیں ہے دعوی بیگانگی بہت وہ بھی، علی کے فیض سے دامن بچا نہیں سکتے، جنہیں ہے دعوی بیگانگی بہت وہ بھی، علی کے فیض سے دامن بچا نہیں سکتے، ہمیں رسول کے اقوال پر یقین ہے تو ہمیں رسول کے اقوال پر یقین ہے تو ہم علی کی حد پہ کسی کو بھی لا نہیں سکتے، یا رسول اللہ یا علی، ہمیں رسول کے اقوال پر یقین ہے تو ہم علی کے حد پہ کسی کو بھی لا نہیں سکتے، اور یہ سوچ لیجئے 1 2 3 قطروں میں، یہ سوچ لیجئے 1 2 3 قطروں میں خدا کے 14 سمندر سما نہیں سکتے، خدا کے 14 سمندر سما نہیں سکتے، اور یہ حکم رب ہے محمد کو کہ بو علی کے سوا، یہ حکم رب ہے محمد کو کہ بو علی کے سوا، زبان اپنی کسی کو چسا نہیں سکتے، حیدری یا علی، یہ حکم رب ہے محمد کو وہ علی کے سوا، زبان اپنی کسی کو چسا نہیں سکتے، اور بڑے دعوے دار ہیں علی کے سر پہ جو اللہ نے سجایا ہے، علی کے سر پہ جو اللہ نے سجایا ہے، کسی کے سر پہ وہ ترا سجا نہیں سکتے، کسی کے سر پہ وہ ترا سجا نہیں سکتے، اور جنہیں تقرب آل رسول ہے حاصل، جنہیں تقرب آل رسول ہے حاصل، گلے تعصب و نفرت کھلا نہیں سکتے، گلے تعصب نفرت کھلا نہیں سکتے، اور علی فقط ہیں متاع رسول کے ضامن، علی فقط ہیں متاع رسول کے ضامن، یہ جانتے ہو مگر تم بتا نہیں سکتے، یہ جانتے ہو مگر تم بتا نہیں سکتے، درود پڑھ لیجئے محمد والا۔ میں نے کل وعدہ کیا تھا کہ کل پرچیاں پیش کروں گا، یہ مرثیہ بعنوان قلم ہے، علم الانسان بالقلم، پہلی آیت، اس آیت کا دوسری آیت کہ علم الانسان بالقلم، کہ انسان کو ہم نے قلم کے ذریعے علم دیا، ما لم یعلم، جو وہ جانتا ہی نہیں تھا، علم الانسان ما لم یعلم، جو وہ جانتا ہی نہیں تھا، رسول سے مخاطب ہیں پروردگار عالم، اور پہلی وحی نازل ہو رہی ہے، تاریخ مرثیہ گوئی میں قلم پر مرثیہ نہیں ہے،
میں نے جرات کی ہے، جتنا مختصر میں کر سکتا ہوں میں کروں گا. درود پڑھ لیجیے ایک دفعہ. پھر قلم سلسلہ آہو بکا چاہتا ہے، پھر قلم سلسلہ آہو بکا چاہتا ہے، پھر قلم کوچے الفت میں صدا چاہتا ہے، پھر قلم کارگہ آل ابا چاہتا ہے، پھر قلم رب دو عالم کی عطا چاہتا ہے. چاہتا یہ ہے کہ الفاظ مکرم ہو جائیں، چاہتا یہ ہے کہ الفاظ مکرم ہو جائیں، فکر کے سارے جہاں حجرے ماتم ہو جائیں، فکر کے سارے جہاں حجرے ماتم ہو جائیں. پھر قلم بول کہ قرطاس پہ کیا چاہتا ہے. اول ما خلق اللہ قلم، اول ما خلق اللہ لوح. پروردگار نے اس کا وعدہ کیا ہے کہ قرطاس بھی میں نے، لوح بھی میں نے سب سے پہلے قلم کی، اور یہ بھی کہا کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میں نے نور خلق کیا. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ پھر قلم بول کہ قرطاس پہ کیا چاہتا ہے. پھر قلم قدر کا احوال قضا چاہتا ہے، پھر قلم قدر کا احوال قضا چاہتا ہے، بے ردائی کی فضاؤں میں رضا چاہتا ہے، بے ردائی کی فضاؤں میں رضا چاہتا ہے. پھر قلم لفظ و مطالب کی ثنا چاہتا ہے. سورہ نجم کا سودا اسے بے سود نہیں، سورہ نجم کا سودا اسے بے سود نہیں. یہ قلم ختم رسالت ہے، یہ نمرود نہیں. یہ قلم ختم رسالت ہے، یہ نمرود نہیں. اس قلم ہی نے تو گونگوں کو زبانیں دی ہیں، اس قلم ہی نے تو گونگوں کو زبانیں دی ہیں. رائے کو تاج زمینوں کو چٹانیں دی ہیں، رائے کو تاج زمینوں کو چٹانیں دی ہیں. میان کو تیغ تو تیروں کو کمانے دی ہیں، میان کو تیغ تو تیروں کو کمانے. درود پڑھ لیجیے ایک دفعہ. اس قلم ہی نے تو گونگوں کو زبانیں دی ہیں، رائے کو تاج زمینوں کو چٹانیں دی ہیں، میان کو تیغ تو تیروں کو کمانے دی ہیں. اس قلم ہی پہ قلم کاروں نے جانے دی ہیں. حال و مستقبل و ماضی کو رقم کرتا ہے، حال و مستقبل و ماضی کو رقم کرتا ہے. کار تحقیق محمد کی قسم کرتا ہے، کار تحقیق محمد کی قسم کرتا ہے. اور جب قلم اس کی لگائی گئی اوسانوں میں، جب قلم اس کی لگائی گئی اوسانوں میں، سائے در آئے دہکتے ہوئے انسانوں میں. اس کی گردش ہے ہر ایک دور کی شریانوں میں، اس کا مسکن ہے فقط سوختہ سامانوں میں، اس کا مسکن ہے فقط سوختہ سامانوں میں. یہ قلم زیست کو جنت کا ثمر دیتا ہے، یہ قلم زیست کو جنت کا ثمر دیتا ہے. جس کو سایہ نہ ملے اس کو بھی گھر دیتا ہے، جس کو سایہ نہ ملے اس کو بھی گھر دیتا ہے. عالم ہو سے جہان قلم آرائی تک، عالم ہو سے جہان قلم آرائی تک، عزت نفس کے ایوان سے رسوائی تک، حبس کے عالم لاہوت سے پروائی تک، دہر کے کفر سے کعبے کی جبیں سائی تک. سارے منظر یہ قلم کی نگاہ ناز میں ہیں، سارے منظر یہ قلم کی نگاہ ناز میں ہیں. کتنے اشخاص ہیں جو دفتر ممتاز میں ہیں، کتنے اشخاص ہیں جو دفتر ممتاز میں ہیں. کتنے احساس قلم کے خس و خاشاک میں ہیں، کتنے احساس قلم کے خس و خاشاک میں ہیں. کتنے بعض ظرف ہیں جو زمرہ ادراک میں ہیں،
جانتا ہے کہ اثاثے جو دل خاک میں ہیں، اس کے جتنے بھی جواہر ہیں وہ افلاک میں ہیں۔ اس کا رشتہ ہے فقط نور کے انبار کے ساتھ، اس کا رشتہ ہے فقط نور کے انبار کے ساتھ۔ عرض پہ آیا ہے یہ احمد مختار کے ساتھ۔ درود پڑھیے یا عرض پہ آیا ہے یہ احمد مختار کے ساتھ۔ غم کی تفصیل جو لکھنا ہو تو ماضی دیکھو، غم کی تفصیل جو لکھنا ہو تو ماضی دیکھو، کربلا میں حق و باطل کی منادی دیکھو، حق کے ایوان میں یلغار مجازی دیکھو، طفل بے شیر کی تم آئینہ سازی دیکھو۔ میں نے کچھ صفحے پلٹا دیے۔ طفل بے شیر کی تم آئینہ سازی دیکھو، عکس ہونٹوں کو کیا آئینہ بیکار کیا، عکس ہونٹوں کو کیا آئینہ بیکار کیا، حق کو ایک طفل نے کیا صاحب کردار کیا، حق کو ایک طفل نے کیا صاحب کردار کیا۔ یہی غم ترائے افکار قلم ہوتا ہے، یہی غم ترائے افکار قلم ہوتا ہے، شادیانوں میں یہی رنگ علم ہوتا ہے، یہ وجود غم پنہاں میں عدم ہوتا ہے، یہ قلم ہی ہے جو سز رنگ کرم ہوتا ہے۔ جب قلم غم کی تفاسیر میں آ جاتا ہے، جب قلم غم کی تفاسیر میں آ جاتا ہے، ابر کی طرح سے احساس پہ چھا جاتا ہے، ابر کی طرح سے احساس پہ چھا جاتا ہے۔ اور اے قلم کون سا بچہ تھا وہ کس گھر کا تھا، اے قلم کون سا بچہ تھا وہ کس گھر کا تھا، حادثہ دشت میں معراج کے منظر کا تھا، سلسلہ اس کا تو کعبے کے کسی در سے تھا، وہی پوتا تو نہیں فاتح خیبر کا تھا، ورنہ ایک طفل میں طاقت کا خزانہ کیوں تھا، ورنہ ایک طفل میں طاقت کا خزانہ کیوں تھا، اس کو گر طفل سمجھ لوں تو وہ دانا کیوں تھا۔ حق کی آئینہ گری کھیل نہیں ہوتی ہے، حق کی آئینہ گری کھیل نہیں ہوتی ہے، اس صدفگاہ مؤدب میں قلم موتی ہے، اس کے سائے میں محبت کی اناس ہوتی ہے، یہ وہ دنیا ہے جہاں بنت ادب روتی ہے، کربلا ہی میں قلم جانب وحدت آیا، کربلا ہی میں قلم جانب وحدت آیا، اس کے دامن پہ یہیں رنگ مشیت آیا، کیا بتائے گا کسے جا کے بتائے گا قلم، کیا بتائے گا کسے جا کے بتائے گا قلم، کس نے توڑے ہیں یہاں لاکھوں یزیدوں کے صنم، اس کی مٹھی میں ہے فردوس تو ٹھوکر میں ارم، چومتی ہے رگ ہستی اسی بچے کے قدم، جس کو ہم لوگ محبت سے قلم کہتے ہیں، جس کو ہم لوگ محبت سے قلم کہتے ہیں، اسے تاریخ کے مشاق امم کہتے ہیں، اسے تاریخ کے مشاق امم کہتے ہیں، یہ امم وہ جو مطالب میں اماموں کا کثیر۔ درود پڑھ لیجیے۔ یہ امم وہ جو مطالب میں اماموں کا کثیر، 14 مہتابوں میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے سفیر، اور اس بچے کی آنکھوں میں 2 عالم ہے فقیر، اس کے اجداد خدا اور محمد کے وزیر، آئینہ بال نہ رکھے تو بھلا لگتا ہے، آئینہ بال نہ رکھے تو بھلا لگتا ہے، اس گھرانے کا تو ہر فرد خدا لگتا ہے، اس گھرانے کا تو ہر فرد خدا لگتا ہے، وہ گھرانہ کہ جہاں لوح و قلم پلتے ہیں، وہ گھرانہ کہ جہاں لوح و قلم پلتے ہیں، جہاں آہوں کی تمازت سے دیے جلتے ہیں، جہاں آہوں کی تمازت سے دیے جلتے ہیں، وہ گھرانہ کہ جہاں ہاتھ شقی ملتے ہیں،
کہ جہاں موم میں لوہے کے جسد ڈھلتے ہیں، کہ جہاں موم میں لوہے کے جسد ڈھلتے ہیں، لاج یوسف کی زلیخا کا فسانہ ٹھہرا، لاج یوسف کی زلیخا کا فسانہ ٹھہرا، اسی گھر میں تو محبت کا خزانہ ٹھہرا، اسی گھر میں تو محبت کا خزانہ ٹھہرا، منتقل ہو کے یہیں جانب زہرا آیا، منتقل ہو کے یہیں جانب زہرا آیا، جیسے انگشتری روح پہ ہیرا آیا، جیسے راتوں کا لہو پی کے سویرا آیا، جیسے افلاس میں زرہائے کثیرہ آیا، صف اعدا کو اسی کا تو علم رہتا تھا، صف اعدا کو اسی کا تو علم رہتا ہے، سورہ دہر کے دامن میں قلم رہتا ہے۔ قبلہ آ گئے ہیں، میرا خیال میں مختصر ختم کرتا ہوں، آپ ایک دفعہ ضرور پڑھ لیجیے۔ آپ ہی نہیں ہیں آدھا شور۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ میں نہایت ہی مشکور ہوں علامہ باقر النقوی صاحب کا کہ انہوں نے وقت نکالا ہمارے لیے، اور نہایت ہی ادب سے ملتمس ہوں اپنے محترم جناب علامہ سید باقر النقوی صاحب سے کہ وہ زیر ممبر ہوں اور فضائل و مصائب محمد اور اہل بیت محمد بیان فرمائیں۔ آپ لوگ اگر درود پڑھتے ہوئے تھوڑا آگے آگے تشریف لے آئیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، خوشنودی محمد و آل محمد، بلند تر صلوات اللہ۔ بس رحم اللہ من کرہ الفاتح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، الذین انعمت علیہم کفی باللہ شہیدا، اشرح لی صدری۔ دعا ہے خداوند عالم صدقہ محمد و آل محمد کا آپ تمام حضرات کا یہاں آنا، بانیان مجلس پہ صف اعضاء کو بچھانا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ آپ جتنے احباب یہاں پہ تشریف فرما ہیں، جتنی حاجتیں لے کر آئے ہیں، مولا آپ کی حاجتیں پوری فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں مولا پریشانیاں دور فرمائے۔ جو مقروض ہیں ان کے قرض غائب سے ادا ہو جائیں۔ جو بے روزگار ہیں مولا عزت والا روزگار عطا فرمائے۔ جو باروزگار ہیں مولا رزق میں برکت عطا فرمائے۔ جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں مولا حج و زیارات نصیب فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ جو با اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک پاک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں مولا شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے۔ مرحومین آپ کے بانیان مجلس کے بالخصوص سید انیس حسین نقوی صاحب المعروف شمسی صاحب، سیدہ اسلامیہ خاتون، سید میرات الحسین جعفری، سیدہ ام الحسنین جعفری، شہدائے ملت تشیع، تمام مومنین اور وہ جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں رہ گیا، مولا سب کی قبر اور محشر کی منازل آسان فرمائے۔ شفاعت محمد و آل محمد نصیب ہو۔ امام حسین علیہ السلام کی جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا ہو۔ لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا، وارث زمانہ کا ظہور جلد ہو جائے، ہم مولا کے نوکروں چاکروں میں شمار ہوں، امام کی قربت نصیب ہو، دوری نصیب نہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو عقائد حقہ کے ساتھ۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وساہل مخرجہم وعلق عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ ایسی صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ کثرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی وثقکم بہ اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور صلوات محمد والے ایک دفعہ پھر بھی مل کے بآواز بلند صلوات سامعین محترم سورہ مائدہ سے ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اور خداوند عالم بندوں کو ایک حکم دے رہا ہے اور اس بات سے آپ بخوبی آگاہ ہیں کہ جب کسی عمل کو سر انجام دینے کا حکم خدا کی جانب سے ہو تو پھر اس عمل کو سر انجام دینا واجب ہو جاتا ہے۔ حکم الہی ہو رہا ہے وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اس کا ذکر کیا کرو۔ توجہ اذان میں سلامت رہے۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، تم پہ پہلے آیت کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے اور پھر میں کچھ تفصیلات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اس کا ذکر کیا کرو۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَثَّقَكُم بِهِ، اور صرف اس نعمت کا نہیں، اس نعمت کے ساتھ جو تم نے وعدہ کیا تھا اس وعدے کا بھی تذکرہ کیا کرو۔ کلامت رہے مولا آپ کو ذات عطا فرمائے۔ نعمت کا تذکرہ بھی کرو، اس وعدے کا تذکرہ بھی کرو، جو وعدہ تم نے ہمارے ساتھ، جو میثاق تم نے ہمارے ساتھ کر رکھا ہے اس میثاق کو بھی یاد رکھو، اس کا تذکرہ کیا کرو، اس کا ذکر کیا کرو۔ اور صرف اتنا نہیں، یہ کون سا وعدہ ہے؟ اذ قلتم سمعنا واطعنا، یہ وہی وعدہ ہے جس کے بارے میں تم نے کہا تھا ہم نے سن بھی لیا ہے، ہم نے اطاعت کر بھی لیا ہے۔ توجہ ہزار محترم، اذ قلتم سمعنا واطعنا، تم نے کہا تھا کہ ہم نے سن بھی لیا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کر بھی لی ہے۔ اب خیال رہے کہ جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سن بھی لیا، ہم نے اطاعت کر بھی لی، تو پھر خیال رہے ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ سلامت رہے مولا آپ کو ذات عطا فرمائے۔ آیت اپنی جگہ پہ خود ہر ایک چیز کی وضاحت کرتی ہوئی، ہر ایک چیز آپ کے سامنے، کیونکہ ہے جو قرآن مبین کی آیت۔ مبین کہا ہی اسے جاتا ہے کہ جو بڑا واضح ہو، جس کی ہر چیز کھل کے بیان کی ہوئی ہو۔ بلکہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں ایک جگہ پہ یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ ہم نے اس قرآن کو تمہارے لیے نازل کیا آسان بنا کر۔ توجہ ہے، آسان بنا کر، تاکہ تم اسے آسانی سے سمجھ لو۔ اور عجب یہ ہے کہ جسے اس نے آسان بنایا ہے مسلمانوں نے اسے ہی مشکل بنا دیا ہے۔
توجہ اذان محترم، ورنہ خدا نے بڑے سیدھے سیدھے پیغام دیا ہیں. مثلا یہیں پہ جو آیت ہے جس کو آپ نے سامنے سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اگر اسی پہ غور کریں تو حکم کیا ہو رہا ہے؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اس نعمت کا ذکر کیا کرو. اب خیال رہے جو نعمت ہے اس نعمت کا ذکر کیا کرو، اور خیال رہے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ ہماری نعمتوں کا ذکر کیا کرو. توجہ، بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ نہیں ہے، واحد کے صیغے کے ساتھ بات آئی ہے ہماری نعمت کا تذکرہ کیا کرو. پھر تلاش کرو وہ نعمت کون سی ہے جس کا ذکر کرنا واجب ہے. توجہ اذان محترم، وہ نعمت کون سی ہے کہ جس نعمت کا ذکر کرنے کا خداوند عالم حکم دے رہا ہے. اور پہلے آپ کے سامنے عرض کر چکا کہ جب حکم اس کی جانب سے ہے تو پھر اس پہ عمل کرنا واجب ہے. تو اس نعمت کو تلاش کیجئے کہ جس نعمت کا ذکر کرنا ضروری ہے، جس نعمت کا تذکرہ کرنا ضروری ہے. اب جائیے اور جا کے علماء کرام سے سوال کیجئے کہ وہ کون سی نعمت ہے کہ جس نعمت کا ذکر کرنا ضروری ہے. توجہ اذان محترم، نعمتیں تو آپ جس کے پاس جائیں گے وہ نعمتوں کی ایک پوری فہرست آپ کے سامنے بیان کر دے گا. جس زندگی بھی نعمت ہے، ہمارے آنکھوں کی بینائی اور روشنائی بھی نعمت ہے، ہمارے کانوں کا سن لینا بھی نعمت ہے، ہماری سانسوں کا چلنا بھی نعمت ہے، ہمارے دل کا دھڑکنا بھی نعمت ہے. توجہ نہیں، یہ فضا و ہوا، یہ جو کچھ ہماری چار جانب موجود ہے، یہ سب کچھ خداوند عالم کی نعمتوں میں شامل ہے. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی، یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمتوں میں شامل ہیں. تو اب یہ ساری چیزیں اگر اللہ کی نعمتوں میں شامل ہیں تو یہاں کون سی نعمت ہے جس کا ذکر کرنا ہے؟ توجہ اذان محترم، یہاں کون سی نعمت ہے کہ جس نعمت کا ذکر کرنا ہے؟ یہ خیال رہے. علماء کرام تشریف فرما ہے، قبلہ شبلی حسین کاظمی صاحب تشریف فرما ہے. ذکر کرنا، نعمت کا ذکر کرو. ذکر کا کیا معنی ہے؟ کسی چیز کو بار بار دہرانے کا نام ہے ذکر کرنا. توجہ، تذکرہ، یاد دہانی، بار بار کسی چیز کو دہرانے کا نام. مثلا اگر کسی کے ہاتھ میں تسبیح ہے اور آپ دیکھیں کہ وہ تسبیح کے دانے چلتے چلے جا رہے ہیں تو آپ اس سے پوچھیں گے کہ کیا کر رہے ہو، تو وہ آپ کو بتائے گا میں فلاں ذکر کر رہا ہوں. توجہ ہے میرے محترم دوستوں، یعنی بار بار کسی چیز کو دہرانا ذکر کرنا کہلاتا ہے. اور اب خدا یہاں پہ فرما رہا ہے میری نعمت کا ذکر کرو. توجہ اذان محترم، میری نعمت کا ذکر کرو. تو اب وہ نعمت تلاش کرو کہ جس کا ذکر ہو سکے. چلے میں واضح کرتا ہوں، نعمتوں میں بڑی نعمت ہے پانی. ایسا ہے یا نہیں؟ خداوند عالم نے قرآن مجید میں اس پانی کے بارے میں ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا. زندگی کی علامت یہ پانی ہے، ہر زندہ چیز اس پانی سے ہے. اگر پانی زمین پہ نہ ہو تو کچھ بھی موجود نہیں ہے، سب کچھ فنا ہو جائے گا. ہر چیز کی بنیاد کس پہ ہے؟ پانی پر ہے. کتنی بڑی نعمت ہے جس پہ زندگی کی بنیاد ہے، جس پہ اس دنیا کی ہر چیز کی بنیاد ہے. اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. تو اب اگر میں نے اس پانی کا ذکر کرنا ہے تو میں کیا کروں؟ تسبیح اٹھاؤں اور پڑھنا شروع کر دوں پانی پانی پانی؟ نہیں توجہ فرما رہے. اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے کھانا ہی ساری نعمت ہے، وہ ہر وقت ہر کام اسی کھانے کی تلاش میں کرتے ہیں. تو اب یہ کھانا اگر نعمت ہے تو میں کیا کروں؟ تسبیح اٹھا کے کھانا کھانا شروع کر دوں. اب آپ کی نظر میں جو جو نعمت آتی چلی جائے جسے آپ نعمت سمجھتے ہیں تو ذرا ذہن میں تصور کریے کہ اب میں کیسے اس کا ذکر کروں. تسبیح اٹھا کے بار بار اسے دہرانا شروع کر دوں تو ذکر ہو جائے گا. عزیزان محترم، یہ جتنی نعمتیں ہیں نا جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے سامنے گنوائیں، یا پانی کا تذکرہ کیا یا کھانے کا تذکرہ کیا یا جو آپ کی نظر میں نعمت ہے، یہ جتنی نعمتیں ہیں نا ان ساری نعمتوں کا شکر ممکن ہے، ذکر نہیں. ہائے ہائے ہائے، سلامت رہے، مولا کو ذات عطا فرما جو اس منزل پہ میرے ساتھ شامل ہو گئے. ان ساری نعمتوں کا شکر ممکن ہے، ان نعمتوں کا ذکر ممکن نہیں ہے. وہ نعمت تلاش کرو جس کا ذکر ممکن ہو سکے، وہ نعمت تلاش کرو جس کا تذکرہ کیا جا سکے، جس کا ذکر کیا جا سکے. چلے شروع میں یہ اشارہ چھوڑتے چلا جاتا ہوں، اس نعمت کو تلاش کرو کہ جس کا کم از کم ایک دفعہ ذکر کرو تو ختم قرآن کا ثواب ہو جائے. یا سلامت مولا اللہ صلی سلامت ہے، مولا کو ذات عطا فرما. تو آئیے اب اس نعمت کو تلاش کرتے ہیں کہ وہ نعمت کیا ہے کہ جس نعمت کے ذکر کا خداوند عالم حکم دے رہا ہے. توجہ فرمائیں گے میرے محترم دوست. سب سے پہلے تو اس نعمت کی نشانی یہ ہے کہ خداوند عالم نے براہ راست اس نعمت کو اپنے آپ سے نسبت دی ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
اللہ کی جو نعمت ہے، جو اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کا ذکر کرو. اب وہ نعمت تلاش کرو جسے اللہ نے اپنا کہا ہو. نہیں، اگر بات نہیں سمجھ آئی تو میں واضح کرتا ہوں، ہے ساری اللہ کی، لیکن وہ تلاش کرو جسے خدا نے خود سے. چلیں میں اور آسان کروں تاکہ ہر ایک کے ذہن میں، ہم سب خدا کے بندے ہیں یا نہیں؟ سب اللہ کے بندے ہیں؟ لگتا ہے سارے نہیں. اچھا، ہم سارے اللہ کے بندے ہیں، لیکن میرے محترم سننے والے، یہ تو ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. لطف تو تب ہے کہ جب وہ کہے کہ میرا بندہ ہے. یار دعویٰ کرنا آسان ہے، دلیل تب ہوگی کہ جب وہ کہے، جب خدا کی جانب سے کہا جائے کہ یہ میرا بندہ ہے. اور جب وہ اپنا بندہ کہتا ہے تو پھر وہ قرآن مجید میں کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو معراج پہ لے گئی ہے. اللہ اکبر. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی، جو راتوں رات اپنے بندے کو، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، جو اپنے بندے کو راتوں رات معراج پہ لے گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا اس کا اپنا ہونے کے لیے کم از کم معراج پہ جانا ضروری ہے. سلامت رہے، مولا آپ کو ہدایت عطا فرمائے. اس کا اپنا ہونے کے لیے کم از کم معراج پہ. ابھی صرف نشانیاں چھوڑوں گا اور پھر اس کے بعد آپ کے سامنے دلیل عرض کروں گا. تو وہ نعمت تلاش کرو جس نعمت کا تعلق معراج سے بھی ہونا چاہیے. سلامت رہے، وہ نعمت تلاش کرو جس نعمت کا تعلق معراج سے بھی ہونا چاہیے. دوسری بات کہ اس نعمت کو خدا نے اپنا کہا ہو. جس طرح بندے سارے اس کے ہیں، لیکن کہا اس نے ایک کو ہی ہے کہ یہ میرا ہے. اور جب وہ اس کا ہو گیا ہے نا، تو پھر جب اس نے اس کی گواہی دلوائی ہے تو عہدے سے پہلے ابدیت کی گواہی دلوائی ہے. توجہ اذان محترم. ہاں میرے رسول کی گواہی میں رسالت بعد میں ہے، اشہد ان محمدن عبدہ. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی. ہاں وہ ابدیت اگلی منزل پر چلی گئی ہے. تو اب پہلی پریشانی یہ ہے کہ وہ نعمت وہ ہو کہ جس کا تذکرہ معراج کے ساتھ جڑا ہوا ہو. دوسرا وہ نعمت وہ ہونی چاہیے جسے خدا نے اپنا کہا ہو. توجہ، وضاحت کے ساتھ خدا نے اسے اس نعمت کو اپنا کہا ہو، صریحاً اس نعمت کو اپنا کہا ہو. اس نعمت کو تلاش کرنا ہے. اور پھر اس نعمت کی نشانیاں آیت کے اگلے حصے میں کیا بیان ہوئی ہے کہ وہ نشانی اس کی کیا ہے. وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَثَّقَكُم بِهِ، اس وعدے کو بھی یاد رکھنا جس کا تعلق اس نعمت کے ساتھ ہے. تو اب وہ نعمت تلاش کرو جس کے بارے میں کوئی عہد لیا گیا ہے. توجہ، جس نعمت کے بارے میں خدا بند عالم کی طرف سے عہد لیا گیا ہے. اور عام عہد نہیں، جتنے لوگ اس نعمت کے وقت وہاں پر موجود تھے وہ سارے کے سارے لوگ اس نعمت کی اطاعت کا وعدہ کر چکے ہوں. توجہ، ہر ایک تک وہ نعمت پہنچائی گئی ہو. اسی لیے تو خدا نے فرمایا ہے اذ قلتم سمعنا واطعنا، تم نے کہا تھا کہ ہم نے سن بھی لیا ہے، وَأَطَعْنَا، ہم نے مان بھی لیا ہے. تو پھر اب وہ نعمت تلاش کرو جس نعمت کا تعلق کسی وعدے کے ساتھ ہو، اور وعدہ بھی ایسا ہو کہ وعدہ کرنے والے ہر شخص نے کہا ہو میں نے سن بھی لیا ہے. اللہ اکبر، میں نے مان بھی لیا ہے. اور آیت کا آخری حصہ کیا ہے؟ ان اللہ علیم بذات الصدور. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نعمت کا خصوصی تعلق دل کے ساتھ ہے. توجہ اذان محترم، توجہ، صرف زبان نہیں، دل بھی اس نعمت کا ذکر کر رہا ہو، دل کا تعلق بھی اس نعمت کے ساتھ ہو. کیونکہ اگر ذکر صرف زبان پر ہے تو خدا کو زبان کا ذکر تو نہیں چاہیے، خدا کو تو وہ چاہیے جسے دل سے مان لیا جائے. ہاں، کیونکہ معاملہ اسلام میں تسلیم کا معاملہ ہے. دل جھک جائے، جہاں دل کسی چیز کا قائل ہو جائے. تو اب یہ اتنی ساری نشانیاں آپ کے سامنے ہیں، تو پھر تلاش کیجئے نا وہ نعمت کون سی ہے جس کے ذکر کرنے کا خدا حکم دے رہا ہے. توجہ. اچھا چلیں ایک اور نشانی عرض کیے دیتا ہوں اسی آیت سے. توجہ ہے، میں یہ آیت سے نشانیاں اس لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ خداوند عالم نے جو کہا ہے نا یہ کھلی ہوئی کتاب ہے، ہم نے اس میں ہر چیز کو کھول کے بیان کیا ہے اور بار بار حکم دیا ہے. افلا یتدبرون القرآن، کیا تم میرے اس قرآن میں غور نہیں کرتے؟ کیا تم میرے اس قرآن میں فکر نہیں کرتے؟ اگر غور و فکر کیا جائے تو خداوند عالم کا ہر پیغام واضح ہے. باتیں کسی اور جانب نکل جاتی ہیں. میں پوری ضمانت سے علماء کی موجودگی میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں.
پورے قرآن مجید میں بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک خدا نے ایک جگہ بھی بندوں کو یہ نہیں کہا کہ قرآن یاد کر لو. توجہ نہیں فرما رہے. اس قرآن کو حفظ کرنے کا، اس قرآن کو یاد کرنے کا خدا نے پورے قرآن میں کسی جگہ حکم نہیں دیا. یاد یا حفظ اس چیز کو کیا جاتا ہے جس کے گم ہو جانے کا خطرہ ہو. توجہ دان محترم، یہ کتاب وہ ہے کہ جس کے بارے میں اس نے ارشاد فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو یہ محفوظ کتاب ہے. اور پھر یاد کرنے کی بھی وجہ بھی عرض کر دیتا ہوں. قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جسے زبانی پڑھنے سے زیادہ دیکھ کے پڑھنے کا ثواب ہے. نہیں توجہ فرما رہے. جس کی زبانی تلاوت سے زیادہ جسے دیکھ کے پڑھنے کا ثواب ہے. اب کوئی کہے گا کہ کیوں؟ تو جناب والا اگر زبانی پڑھیں گے تو صرف زبان محو عبادت ہوگی. توجہ دان محترم، صرف زبان محو عبادت ہوگی. اور دنیا میں چند ہی تو چیزیں ہیں جنہیں دیکھنا ثواب ہے. ہائے ہائے، توجہ ہے. چند ہی چیزیں ہیں دنیا میں جنہیں دیکھنا ثواب ہے. یا اللہ کے گھر کعبے کو دیکھنا ثواب ہے، یا اللہ کے کلام قرآن کو دیکھنا ثواب ہے، یا اللہ کے چہرے علی کو دیکھنا ثواب ہے. حیدری سلامت رہے. مولا آپ کو پہنچ رہی ہے بات میرے محترم دوستوں؟ علی حق، علی حق جیو یا زندگیاں تڑا دوں. تو یہ کتاب قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جسے دیکھنا ثواب ہے. تو جب آپ تلاوت کر رہے ہوں گے تو زبان کو تلاوت کا ثواب ہوگا، آنکھوں کو زیارت کا ثواب ہوگا. دوہرا ثواب ہے قرآن مجید کو دیکھ کر قرآن مجید پڑھنے کا. توجہ ہے، زبانی پڑھنے سے زیادہ دیکھ کے پڑھنے کا ثواب ہے. اس لیے خداوند عالم نے کہیں بھی یاد کرنے کا حکم نہیں دیا ہے کہ اسے یاد کر لو. یا ہاں، اگر کسی کو شوق ہے یاد کرنے کا تو وہ بھی اس نیت سے یاد کر لے کہ جہاں موقع ملے گا میں غور کروں گا خدا نے فرمایا کیا ہے. توجہ ہے اذان محترم. ورنہ خدا نے کسی جگہ پر قرآن مجید یاد کرنے کا حکم نہیں دیا، لیکن 20 جگہ پر یہ ضرور فرمایا میرے اس قرآن میں فکر کرو، میرے اس قرآن پہ غور کرو، میرے اس قرآن میں تدبر کرو. اور عجب یہ ہے کہ جو کرنا تھا وہ کرتے نہیں. آپ یہیں سے نکلیے اور اپنے اس علاقے میں جہاں تک چلے جائیے، آپ کو جتنے مدارس ملیں گے ہر مدرسے کے باہر یہی لکھا ملے گا مدرسہ حفظ قرآن، قرآن یاد کروانے کا مدرسہ. کوئی تو مدرسہ بناؤ مدرسہ تفہیم القرآن. ہائے ہائے، جہاں قرآن سمجھایا جائے. تم بناؤ نہ بناؤ، حسین 1400 سال پہلے بنا گیا. اس مدرسے میں قرآن بیان کیا جاتا ہے، قرآن سے بات شروع کر کے قرآن پہ بات ختم کی جاتی ہے. تو خدا نے بار بار اس قرآن مجید کے اندر غور کرنے کی دعوت دی ہے. اتنی ساری نشانیاں آپ کے سامنے عرض کی نا کہ نعمت وہ ہو جس کا تعلق معراج سے ہو، نعمت وہ ہو کہ جسے خدا نے اپنا کہا ہو، نعمت وہ ہو جس کا تعلق وعدے کے ساتھ ہو، نعمت وہ ہو کہ جسے سننے والے ہر بندے نے کہا ہو ہم نے سنا بھی ہے، ہم نے اس کی اطاعت بھی کی ہے. اور اس نعمت کا تعلق دل کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. اور پھر اس سے بڑی ایک اور نشانی بھی اسی سورہ کے اندر موجود ہے. یہ سورہ مائدہ قرآن مجید کی ترتیب نزول کے حساب سے قرآن کی آخری سورت ہے. توجہ نہیں فرما رہے. سورہ مائدہ ترتیب نزول میں، توجہ، ترتیب تلاوت میں نہیں. ترتیب تلاوت الگ ہے، ترتیب نزول. مثلا جو نازل ہونے پریشان تو نہیں ہو رہے نا آپ احباب، میں ایک بات سمجھا کے کرنے کا عادی ہوں. جو ترتیب نزول ہے، سب سے پہلی جو قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ سورہ اقرا کی آیتیں ہیں. اقرا باسم ربک الذی خلق، جو غار حرا میں سب سے پہلی آیتیں نازل ہوئیں وہ سورہ اقرا کی آیتیں ہیں. اور یہ جو سب سے پہلے نازل ہوئی تھیں یہ اب قرآن مجید کے آخری سپارے میں ہے. نہیں توجہ فرما رہے. اچھا، یہاں پہ یہ بھی عرض کرتا چلوں، میری مجبوریاں ہیں. یہ جو سپارے ہیں نا، خدا نے سپارے نہیں نازل کیے. توجہ ہے، خدا نے سپارے نازل، خدا نے 114 سورتیں نازل کی ہیں. توجہ ہے. یہ سپارے، یہ منزلیں، یہ رکوع، یہ سارے تلاوت کرنے والوں کے بنائے ہوئے ہیں. مثلا سی پارہ یعنی 30 حصے. تو اب جس نے 30 دن میں قرآن ختم کرنا ہے اس کے لیے یہ سپارے بنا دیے گئے. توجہ ہے.
کہ وہ روزانہ ایک ایک پارہ پڑھتا جائے، 30 دنوں میں قرآن مکمل کر لے گا۔ جو ہفتے میں قرآن مکمل کرنا چاہے اس کے لیے 7 منزلیں بنا دی کہ وہ ان 7 دنوں میں قرآن مجید کی تلاوت کو مکمل کر لے۔ جنہوں نے تراویحیں پڑھنی تھیں انہوں نے 540 رکوع بنا دیے کہ ایک ایک رکعت میں ایک ایک رکوع پڑھتے چلے جائیے، تو 28-30 رمضان تک آپ کا قرآن مجید کی تلاوت پریشان تو نہیں ہو رہے آپ احباب؟ اللہ نے نہ رکوع نازل کیے ہیں، نہ پارے نازل کیے ہیں، نہ منزلیں نازل کی ہیں، اس نے 114 سورتیں نازل کی ہیں۔ یہ پارے امت کے بنائے ہوئے ہیں، تو آپ جنہوں نے پارے بنائے ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے کہ 30 ہیں یا 40 نہیں توجہ فرما رہے، آپ پیچھے رہ گئے میرے محترم دوست، میں جملہ کہہ کے گزر گیا۔ اللہ نے پارے نازل نہیں فرمائے، اللہ نے 114 سورتیں نازل فرمائی ہیں۔ یہ بندوں نے بنائے ہیں پارے، یہ لوگوں کے، یہ امت کے بنائے ہوئے ہیں۔ اب جنہوں نے بنائے ہیں وہ جانے 30 ہیں یا 40 یا ان کی بکری جانے۔ ہمارا تعلق پاروں سے ہے ہی نہیں، ہمارے یہاں تو 114 سورتیں ہیں جو آپ کے یہاں بھی موجود ہیں، وہی 6500 کے قریب آیتیں ہیں جو آپ کے یہاں بھی موجود ہیں۔ تو اب یہ سورہ جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ جو ترتیب نزول میں پہلی آیتیں ہیں وہ قرآن مجید کے آخر میں ہیں۔ توجہ ہے میرے محترم دوستو؟ تو ترتیب نزول اور ہے، ترتیب تلاوت اور ہے۔ ترتیب تلاوت میں سورہ مائدہ 5ویں سورت ہے قرآن مجید کی، لیکن ترتیب نزول میں یہ قرآن مجید کی آخری صورت ہے۔ توجہ ہے، یہ قرآن مجید کی کون سی ہے؟ آخری صورت۔ اب خدا اس نعمت کے ذکر کا حکم دے رہا ہے تو میرے نبی پر واجب ہے کہ وہ اس نعمت کا تعارف کروا کے جائیں۔ توجہ نبی اکرم کے لیے ضروری ہے کیونکہ خداوند عالم نے حکم دے دیا اور کسی لاکھوں کروڑوں اربوں نعمتوں میں سے ایک نعمت کے ذکر کا حکم دے دیا۔ اب نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس نعمت کا تعارف کروا کے جائیں کہ وہ نعمت کون سی ہے کہ جس کا حکم خداوند عالم ذکر کرنے کے لیے دے رہا ہے۔ تو اب اتنی ساری نشانیوں میں 2 نشانیاں اور جمع ہو گئیں۔ ایک نشانی یہ کہ اس نعمت کا تعارف مصطفیٰ نے کروایا ہو۔ توجہ دھنواد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا سلامت رہے۔ وہ جو اتنا ساری نشانیاں پہلے موجود ہیں، خدا نے اپنا کہا ہو، تعلق معراج سے ہو، تعلق کسی وعدے کے ساتھ ہو، اس وعدے پہ سب نے کہا ہو کہ ہم نے سن بھی لیا، ہم نے مان بھی لیا ہے، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس میں یہ 2 نشانیاں مزید جمع ہو گئیں کہ اس نشانی کا تعارف مصطفیٰ نے کروایا ہو۔ اور دوسرا یہ کہ میں نے کہا ترتیب نزول میں یہ قرآن مجید کی آخری صورت ہے، تو پھر یہ نعمت وہ ہوگی کہ جس کا تعارف نبی نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں کروایا ہوگا۔ آئے آئے سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے۔ یہ نعمت وہ ہوگی کہ جس کا تعارف رسول نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں کروایا ہوگا۔ اور رسول کی زندگی کا آخری مکمل سال ہے سن 10 ہجری۔ میں بس اس نعمت کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا میں نے۔ وہ کیا ہے؟ سن 11 ہجری کے تو سفر میں رسول خدا نے پردہ فرما لیا۔ توجہ نہیں ہے میرے بات؟ 11 ہجری کے شروع میں ہی سفر کے مہینے میں 28 تاریخ کو رسول اللہ پردہ فرما گئے۔ جو آخری مکمل سال گزرا ہے وہ کون سا ہے؟ سن 10 ہجری۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نعمت کا تعارف 10 ہجری میں کروایا گیا ہوگا۔ توجہ اذان محترم، اور ترتیب نزول میں آخری سورہ ہے، اور اس 10 ہجری کا آخری مہینہ ذی الحج ہے۔ توجہ 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 اذان محترم، میں نعمت کے قریب لیتا چلا جا رہا ہوں۔ اب اس 10 ذی الحج کے، توجہ اذان محترم، 10 ہجری کے ذی الحج کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے دنیا والوں کے سامنے یہ اعلان کر دیا تھا، سنو اس سال میں اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کروں گا۔ توجہ توجہ اذان محترم، اس سال میں اپنی زندگی کا پہلا، اور ورنہ مکہ 7 ہجری میں فتح ہو گیا تھا۔ رسول چاہتے تو ہر سال حج کرتے، جن کی امت الحاج ہے وہ نبی ہر سال حج کر سکتے تھے، لیکن نبی نے زندگی میں، توجہ نہیں فرما رہے، نبی نے زندگی میں، اس کا مطلب ایک سے زیادہ حج واجب تو دور سنت بھی نہیں ہے۔ توجہ ہے اذان محترم، نبی نے زندگی میں ایک حج، اگر کوئی نبی کی زندگی کو دیکھے، صرف نبی کی زندگی کا تذکرہ ہو رہا ہے، نبی نے زندگی میں صرف ایک حج، اور اعلان فرما کے کہ پہلا بھی ہے، اور یا رسول اللہ یہ کیا وجہ ہے کہ پہلا بھی اور آخری بھی؟ یہ آخری کا اعلان کیوں فرمایا؟
تو بعید نہیں رسول کی آواز آئے گی کہ میری پوری امت میں میرے جتنے پروانے ہیں ہر ایک کا جی چاہتا ہوگا کہ وہ میرے ساتھ حج کرے. توجہ اذان محترم, وہ میرے ساتھ حج کرے. اور اگر میں نے یہ اعلان نہ کیا کہ میری زندگی کا آخری حج ہے تو جس گھر میں 10 لوگوں کی خواہش ہے اس میں سے 3-4 لوگ آ جائیں گے, باقی کہیں گے کہ ہم اگلے سال رسول کے ساتھ حج کر دیں گے. میں پہلے بتا دوں کہ میرا آخری حج ہے, جتنے آ سکتے ہیں آ جائیں. توجہ 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 اذان محترم, اس کا مطلب یہ ہوا رسول اس حج پہ مجمع بڑھانا چاہ رہے ہیں. ہائے ہائے, توجہ توجہ اذان محترم, مجمع رسول بڑھانا چاہ رہے ہیں تاکہ جہاں تک جتنے ہیں وہ سارے کے سارے آ جائیں. اور میں پورے دعوے سے جملہ کہہ رہا ہوں, رسول اللہ اس آخری حج کے اوپر صحابیوں کی تعداد میں میکسیمم اضافہ چاہتے ہیں. توجہ اذان محترم, آج کی زبان میں کہوں رسول اللہ صحابہ کی جماعت میں ہنگامی بھرتی کر رہے ہیں. نہیں توجہ فرمائیے آپ نے, ہنگامی, جو ہنگامی بھرتی کی اصطلاح سے واقف ہے, جوان تو کم جانتے ہوں گے, بزرگ اس اصطلاح سے زیادہ بہتر واقف ہیں. جب کبھی کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے نا, ویسے تو فوج میں بھرتی ہونے کے لیے ایک پورا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے, یہ شرط ہونی چاہیے, اتنی چھاتی ہو, اتنا قد ہو, یہ معاملہ وہ معاملہ, 10 شرطیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ یہ سب کچھ ہو تو پھر فوج میں بھرتی کیا جائے گا. لیکن اگر خدا نہ خواستہ جنگ شروع ہو جائے پھر ایک عام اعلان ہو جاتا ہے, اسے کہتے ہیں ہنگامی بھرتی. اس میں پھر معیار نہیں دیکھا جاتا. توجہ اذان محترم, اس میں پھر صرف تعداد پہ زور ہوتا ہے کہ جتنے لوگ آ سکتے ہیں وہ سارے کے سارے شامل ہو جائیں. یہ نبی نے اعلان فرما کر, میرا پہلا بھی ہے اور میرا آخری بھی ہے, رسول اللہ ہنگامی بھرتی کرنے جا رہے ہیں. کیونکہ یہی تعریف ہے نا صحابی کی جو حالت ایمان میں رسول کو دیکھ لے. رسول چاہتے ہیں جتنے زیادہ ہو سکتے ہیں اتنے زیادہ آ جائیں. میں عالم تصور میں رسول کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا, یا رسول اللہ کیا وجہ ہے, آپ کیوں چاہتے ہیں کہ صحابہ کی تعداد میں اضافہ ہو جائے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا اس لیے کہ ایک وقت آئے گا اور دنیا کہے گی ہم صحابہ کی بات مانتے ہیں, میں جو کرنے جا رہا ہوں وہ دیکھنے والے اتنے ہوں کہ کل کوئی جھٹلا نہ پائے. اللہ ہائے جی یہ حال ہے. بہرحال رسول کی زندگی کا آخری سال اور رسول نے اعلان فرما دیا پہلا اور آخری حج. وہ ساری نشانیاں یاد رہیں. رسول کی زندگی کے آخری حصے میں نعمت کا تعارف ہونا چاہیے. اس نعمت کو اللہ نے اپنا کہا ہو, اس نعمت کے ساتھ وعدے کا تذکرہ ہو, اس وعدے میں ہر بندے نے کہا ہو ہم نے سن بھی لیا ہے اور ہم نے مان بھی لیا ہے. تو اب رسول اللہ حج کے لیے تشریف لے گئے اور جب سارے حج کے ارکان بجا لا کر واپس تشریف لے جا رہے تھے تو ایک جگہ پر پہنچے اور وہاں سے پیغام آ گیا, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اللہ اکبر, یا سلامت رہے, مولا کو عطا فرمائے. آج ان تک وہ پہنچا دیجئے جو آپ تک پہلے پہنچایا جا چکا ہے. رسول اللہ نے جاتے ہوئوں کو روکا, جو نکل گئے تھے انہیں بلایا. توجہ اذان محترم, جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا. جب سارے اکٹھے ہو گئے, اب وقت اتنا ہی ہے میں زیادہ تفصیلات میں جا نہیں سکتا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پلانوں کا ممبر بنایا. توجہ 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 اذان محترم, یا رسول اللہ یہ وجہ کیا ہے, آپ پلانوں کا ممبر کیوں بنوا رہے ہیں؟ آپ فخر سلیمان ہیں. سلیمان کا وصی تھا جس کا نام آصف بن برقیہ تھا. اس نے پلک چھپکنے میں ملک سبا یمن سے فلسطین میں جہاں جناب سلیمان موجود تھے, پلک چھپکنے میں تخت بلقیس کو منگوا لیا تھا. آپ تو فخر سلیمان ہیں, چاہے تو مدینے سے ممبر منگوائیں, چاہے تو مکے سے ممبر منگوائیں. یہ یہاں پہ ممبر کس لیے, پلانوں کا ممبر کس لیے؟ تو 2 جواب آ سکتے ہیں. پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان ہمیشہ انوکھی چیز کو یاد رکھتا ہے. توجہ توجہ اذان محترم, انسان ہمیشہ ایک انوکھے واقعے کو, ایک انوکھی چیز کا جس کے ساتھ تعلق ہو جائے اس واقعے کو یاد رکھا جاتا ہے. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی. اور دوسرا جواب یہ آئے گا کہ میں پلانوں کا ممبر اس لیے بنوا رہا ہوں, یہ عرب ہیں, ان کے ہر سفر کا تعلق اونٹ اور اونٹ کے پلان کے ساتھ ہے. جب یہ سفر کرنے لگیں گے اونٹ پہ پلان رکھیں گے, انہیں غدیر یاد آئے گا. اللہ ہائے سلامت حیدری. اللہ
توجہ اذان محترم، رسول نے ممبر بنوایا، ممبر بنا کر میں نے کہا رسول انوکھے کام کر رہے ہیں تاکہ یہ واقعہ لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ رہ جائے۔ اس سے پہلے آدم سے لے کر 18 ذی الحج 10 ہجری تک جتنے ممبر موجود رہے، ہر ممبر پر ایک ممبر ایک خطیب، ایک ممبر ایک خطیب، بیٹھنے والا ایک رہا۔ یہ تاریخ کا پہلا ممبر تھا، ممبر ایک ہے، بیٹھنے والے دو ہیں۔ ہائے ہائے، توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا ممبر ایک ہے، بیٹھنے والے دو ہیں۔ رسول نے خطبہ شروع کرنے سے پہلے امیر المومنین کو بلا کر اپنے ساتھ ممبر پر بٹھا لیا تھا۔ پڑھے لکھے دوست تشریف فرما ہے، میں آج دوسرا دن آپ کے سامنے اس ممبر پہ آ رہا ہوں، روزانہ آ رہا ہوں، اکیلا آپ کے سامنے بیٹھتا ہوں، تقریر کرتا ہوں۔ آج جو میں کسی کو اپنے ساتھ بٹھا لوں، توجہ ہے، فطرت انسانی یہ ہے، پوری تقریر میں لوگ سنتے مجھے رہیں گے، دیکھتے اسے رہیں گے۔ سلامت ہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ یہ پوری تقریر میں قبلہ ہوتا رہے گا، سنتے مجھے رہیں گے، کیونکہ روزانہ مجھے دیکھتے اور آج ایک نئی شخصیت ہے تو دیکھتے اسے رہیں گے۔ رسول نے غدیر کے میدان میں دنیا پہ یہ واضح کر دیا، میرے بعد اگر مجھے سننا ہو تو کسے دیکھنا ہے؟ آئے ہائے، سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ ہاں ہاں، تقریر رسول اللہ فرماتے رہے اور ادھر امیر المومنین ساتھ تشریف فرما رہے، اور تقریر کرتے کرتے رسول اللہ نے دونوں کندھوں سے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے دوسرے ممبر پہ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے دوسرے فرد کو دونوں کندھوں سے پکڑا اور اٹھا کے اپنے سامنے کر لیا۔ نہیں، میں جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں۔ اٹھایا دونوں ہاتھوں سے اور اپنے سامنے کر لیا۔ پہلے رسول نے بتایا تھا میرے بعد مجھے سننا ہو تو اسے دیکھنا، اور اب اپنے سامنے کر کے کہہ رہے ہیں میرے بعد مجھے دیکھنا ہو تو بھی اسے دیکھ لینا۔ حیدری، اور اب اتنا اٹھایا جو تاریخ میں لفظ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بازو دکھائی دینے لگے کہ کتنا بلند علی کو کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ سنت رسول ہے، خود سے علی بلند کرنا۔ سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے۔ اور پھر میں نے کہا علماء تشریف فرما ہے، جو غدیر کا خطبہ ہے، کبھی وقت ہوا تو تفصیل سے آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ جو فقیر کے پاس کتابیں موجود ہیں، 44 صفوں پر ہے غدیر کا خطبہ۔ کتنے صفوں پر؟ 44 صفوں پر۔ اور ان 44 صفوں میں سے پہلے 4 صفوں پر نبی کی زبان سے توحید کا بیان ہے۔ 4 صفوں پر نبی کی زبان سے توحید کا تذکرہ ہے۔ توجہ فرمائیے گا، 44 صفحے، 44 میں سے 4 صفوں پر توحید کا بیان، باقی 40 صفوں پر نبی کی زبان سے علی کے فضائل۔ ہائے ہائے ہائے، تو اب میں جملہ کہہ دوں اپنے نوجوانوں کے لیے۔ لوگ ہم سے اکثر یہ سوال کرتے ہیں تم مجلسوں میں علی زیادہ کیوں پڑھتے ہو؟ تو جا کے پہلے نبی سے سوال کرو، انہوں نے غدیر میں علی زیادہ کیوں پڑھا ہے؟ ہاں، یہ علی پڑھنا، زیادہ پڑھنا، یہ سنت رسول ہے۔ تفصیل سے، اور ہمارے سامنے بس وہی ایک جملہ ہر جگہ پہ بیان کیا جاتا ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ میں نے اس جملے کی تشریح میں نہیں جانا، میں نے تو صرف جو نشانیاں بتائی ہیں ان نشانیوں کی طرف لے کے جانا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، جسے خدا نے اپنا کہا ہو، توجہ ہے، نبی نے جب میرے مولا کی ولایت کا، چلے ایک جملہ سنا دیتا ہوں، میرے مولا کی ولایت کا اعلان کیا تو صرف من کنت مولا فہذا علی مولا نہیں فرمایا، اس کے فوراً بعد ارشاد فرمایا فَلْيُبَلِّغْ شَاهِدُهُ الْغَائِبُ، جو یہاں پہ موجود ہے وہ اسے جو نہیں موجود ہے علی بتائے۔ توجہ اذان محترم، جو موجود ہے وہ اسے کہ جو نہیں موجود ہے علی کی ولایت اس تک پہنچائے۔ اور اب اس جملے کو یہاں تک نہ رکھیے گا کہ جو غدیر کے میدان میں موجود تھے ان پر فرض ہے کہ وہ انہیں بتائیں کہ جو نہیں موجود تھے، نہیں، اس سے مراد یہ ہے جس تک ولایت پہنچ گئی ہے اس کے لیے ضروری ہے وہ وہاں پہنچائے جہاں نہیں پہنچی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ہماری مجالس اسی کا تسلسل ہے کہ یہ مسلسل وہاں 14 صدیوں سے اسی ولایت کو، اس کا مطلب یہ ہے یہ ممبر لگتا ہی بیان ولایت کے لیے ہے۔ اس ممبر کا حیدری۔ اچھا، پھر صرف یہ نہیں فرمایا فَلْيُبَلِّغْ شَاهِدُهُ الْغَائِبُ،
ظفر اس کے بعد ارشاد فرمایا ووالدہ الولد، ہر باپ اپنے بیٹے کو علی بتا کے جائے، ہر باپ اپنے بیٹے کو علی بتا کے جائے۔ میں پاکستان کے دارالخلافے میں بیٹھ کے یہ جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، آپ نے اگر اپنے بچوں کو پی ایچ ڈی کروا دی لیکن اگر انہیں علی نہیں بتایا تو کوئی کام نہیں کیا۔ آپ نے اپنے بچوں کو دنیا کی سب سے بڑی تعلیم کی ڈگری بتا دی اور اس فرش عزا پر نہیں لے کر آئے تو آپ نے کوئی کام نہیں کیا ہے۔ آج کے دور میں پتہ نہیں کیا ہو گیا، بھئی بچے اس لیے فرش عزا پہ نہیں آ سکے کہ امتحان دے رہے ہیں۔ میرے بھائی یہ تو یہاں کا امتحان ہے، ابھی نہ پاس ہو سکا تو دوبارہ دیا جا سکے گا، لیکن علی کی ولایت یہاں کا نہیں وہاں کا امتحان ہے، جس کے لیے بار بار موقع نہیں ملتے، اس لیے بچوں کو علی بتانا۔ چلیں جملہ فقیر کے سامنے آ گیا، ہدیہ کرتا چلوں۔ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ ہر باپ اپنی نسل کو علی کیوں بتا کے جائے، کس لیے علی بتانا ضروری ہے؟ تو بعید نہیں رسول کی آواز آئے گی، جس طرح بارش نہ ہو تو فصل خراب ہو جاتی ہے، علی نہ بتایا جائے تو نسل خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، حیدری، اس لیے ہر ایک کے لیے ضروری ہے علی علی علی۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں، اللہ محمد، توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی، علی بتانا ضروری ہے۔ اچھا اب جب اعلان ہو گیا تو اب میں کہہ رہا ہوں، اب ان نشانیوں کی طرف آتا ہوں۔ خدا نے فرمایا تھا کہ وہ نعمت ایسی ہونی چاہیے جس نعمت کو میں نے اپنا کہا ہو، جس نعمت کو اللہ نے اپنا کہا ہو۔ ادھر ولایت علی کا اعلان ہوا، ادھر آیت کیا نازل ہوئی؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور آج کے دن ہم نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا علی وہ واحد چیز ہے جسے اللہ نے اپنی نعمت کہا ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے یا باقی ہر چیز نعمت ہے، علی اور علی کی ولایت وہ چیز ہے کہ جسے اللہ نے اپنی نعمت، اتممت علیکم نعمتی، متکلم کا صیغہ کہ ہم نے تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے، ہم نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد اگلی نشانی کیا تھی؟ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَثَّقَكُم بِهِ، اس سے تعلق ایک وعدے کا بھی ہے، جو وعدہ تم نے کیا تھا۔ نبی نے علی کا ولایت کا اعلان کرنے کے بعد ولایت کا خیمہ لگایا، توجہ، مسند پہ علی کو بٹھایا، اور علی کو بٹھانے کے بعد جتنا مجمع تھا وہ سب سے کہا تم میں سے ہر فرد فردن فردن آ کر، اکیلا اکیلا آ کر، جماعت میں نہیں، توجہ اذان محترم، ایک ایک فرد آئے اور علی کی بیعت کرتا چلا جائے۔ اور سنو، جس پہلے شخص نے بیعت کر لی ہے وہ اس وقت تک واپس نہیں جا سکتا جب تک کہ آخری بندہ بیعت نہ کر لے۔ توجہ توجہ اذان محترم، جب تک آخری بندہ بیعت، 3 دن تک باری باری آتے رہے، توجہ ہے، 3 دن تک بیعت ہوتی رہی، اذ قلتم سمعنا، توجہ ہے، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجمع بہت تھا مجھے آواز نہیں آئی، ہاں لوگ بہت زیادہ تھے میں سن نہیں پایا، موسم بہت شدید تھا مجھے خبر نہیں ہو سکی۔ نبی نے کہا نہیں، وہ تو جو اجتماعی خبر تھی وہ میں نے دے دی تمہیں، لیکن تمہارا ہر بہانہ ختم کرنے کے لیے تم میں سے ہر فرد کو آنا پڑے گا، آ کر بیعت کرنی پڑے گی، اور پہلا فرد اس وقت تک باقی رہے گا جب تک کہ آخری نہ چلا جائے۔ یا رسول اللہ کیوں روکا ہوا ہے؟ 3 دن تک اتنا بڑا مجمع رکا رہا، کس لیے روکا ہوا ہے؟ بعید نہیں کہ رسول کی آواز آئے گی کہ میرے ساتھ حج کر کے جا رہے ہیں نا۔ دنیا کا طریقہ کار ہے کہ جب لوگ حج کر کے آتے ہیں تو ان کا استقبال کیا جاتا ہے، اور عرب اپنے سفروں کو دنوں میں گنا کرتے تھے کہ فلاں جگہ سے فلاں جگہ پہنچنے کے لیے کتنے دن لگ جاتے ہیں۔ اب جنہوں نے 18 کو پہنچنا تھا وہ 21 کو پہنچ رہے ہوں گے، جنہوں نے 19 کو پہنچنا تھا وہ 22 کو پہنچ رہے ہوں گے۔ توجہ اذان محترم، جتنے لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہوں گے 2-4 گھنٹے، 1-2 پہر دیر ہو جائے تو کوئی بات نہیں، جب 3 دن لیٹ ہو جائیں گے تو جیسے ہی پہنچیں گے مبارکباد سے پہلے ہر بندہ پوچھے گا آنے میں اتنی تاخیر کیوں ہے؟ بتانا پڑے گا نبی علی کو مولا بناتا رہا۔ اللہ اکبر، علی علی
علی علی حیدری. پہنچ گئی بات میرے محترم دوستوں. ہاں ہاں وعدہ بھی ہو گیا جس کے بارے میں تم نے کہا تھا، ہم نے سنا بھی ہے، ہم نے مانا بھی ہے. اور بس آخری جملہ، آخری نشانی کی طرف جا رہا ہوں. میں نے کہا تھا اس نعمت کا تعلق معراج سے بھی ہونا چاہیے. توجہ، اس نعمت کا تعلق معراج سے بھی. برادران اہل سنت کی کتاب ہے فضائل علی بزبان نبی، لکھنے والے جامع الازہر مصر کے استاد ہیں طمع البختری مصری. توجہ ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں اس روایت کو درج کیا کہ رسول جب معراج سے واپس تشریف لے کر آئے تو کچھ وقت کے بعد رسول کی ملاقات حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہوئی، خلیفہ ثانی کے فرزند سے. انہوں نے رسول سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ جو معراج پہ تشریف لے گئے تھے، اتنا لمبا سفر کر کے گئے، خدا سے کوئی بات بھی ہوئی؟ خدا سے کوئی بات بھی ہوئی؟ رسول نے فرمایا باتیں بہت ہوئیں، یہ اور بات ہے تمہیں بتانے کی نہیں. توجہ اذان محترم، نعمت کا تعلق معراج سے ہو، باتیں بہت ہیں، یہ اور بات ہے کہ تمہیں بتانے کی. عقل مند آدمی تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں پوچھنے بھی نہیں آیا کہ وہ باتیں آپ کی آپس میں کیا ہوئیں، وہ آپ جانے اور آپ کا رب جانے. میں تو صرف اتنا سوال کرنے آیا ہوں، بے ای لغت خطبت اللہ، اللہ نے آپ سے کس لہجے میں بات کی ہے؟ توجہ 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 اذان محترم، بے ای لغت خطبت اللہ، اللہ نے آپ سے کس لہجے میں بات کی ہے؟ خدا کی قسم نبی نے ایک لمحے کا توقف کیے بغیر ارشاد فرمایا بے لغت علی ابن ابی طالب، اللہ نے مجھ سے علی کے لہجے میں بات کی ہے. اللہ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہ نے مجھ سے علی کے لہجے میں بات کی ہے. اور روایت مکمل کر دوں، حضرت عبداللہ ابن عمر نے سوال کیا یا رسول اللہ، آپ نے خدا سے پوچھا نہیں کہ یہ بات علی کے لہجے میں کیوں کر رہا ہے؟ رسول نے فرمایا میں جانتا تھا جب میں واپس جاؤں گا تو مجھ سے یہ سوال ہوگا، اس لیے میں نے وہاں خدا سے پوچھ لیا تھا کہ میرے اللہ وعدہ علی کا لہجہ ہی کیوں، علی کے لہجے میں ہی گفتگو کیوں؟ تو خدا نے مجھے جواب میں یہ فرمایا کہ جب بھی کوئی مہمان کسی میزبان کے پاس جاتا ہے تو اچھے میزبان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مہمان کے دل کی پسندیدہ چیز کا بندوبست پہلے کر کے رکھتا ہے، مہمان کے دل کی پسندیدہ چیز کا بندوبست پہلے کر کے رکھتا ہے. میرے نبی جب تم آ رہے تھے میں نے تمہارے دل کو کھول کے دیکھا تو مجھے پتا چلا تمہیں علی سے پیارا ہے ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر، علی 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 حیدری. اس لیے آپ کے آنے سے پہلے یہاں علی موجود ہیں. تو اذان محترم، علی ہی وہ نعمت ہے جس کا تعلق معراج سے ہے، علی ہی وہ نعمت ہے جسے خدا نے اپنی نعمت کہا ہے، علی ہی وہ نعمت ہے کہ جس کے بارے میں وعدہ لیا گیا ہے، علی ہی وہ نعمت ہے کہ جس کے بارے میں ہر ایک سے فردن فردن وعدہ لے کر یہ کہلوایا گیا ہم نے سنا بھی ہے، ہم نے مانا بھی ہے. تو اب آیت کے ترجمے کا حق بنتا ہے نا. خدا فرما رہا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اس کا مطلب یہ ہوا اللہ حکم دے رہا ہے علی کا ذکر کیا کرو. توجہ نہیں فرما رہے، علی کا ذکر کیا کرو. تو جب خدا نے کہہ دیا تھا نا کہ علی کا ذکر کیا کرو، اسی لیے میرے نبی نے ارشاد فرما دیا تھا ذکر و علی جن عبادہ. ہائے ہائے، علی کا ذکر عبادت ہے. تو اب میں بس آخری جملہ کہہ کے سمیٹ لیا میں نے اپنے بیان کو. جب خدا نے کہہ دیا کہ ذکر کرو، نبی نے کہہ دیا کہ اس علی کا ذکر عبادت ہے، تو پھر پوچھتے کیوں پھرتے ہو کہ کہاں کریں اور کہاں نہ کریں؟ کیا وجہ ہے میرے محترم دوستوں کی؟ ذکر کا حکم آ گیا ہے، ذکر خدا فرما رہا ہے کرتے رہو، ذکر نبی فرما رہا ہے کرتے رہو. لیکن عجب یہ ہے جس کا ذکر کرنا تھا اسی کی اولاد کو زخمی کیا گیا ہے. اجرکم اللہ. جس کا ذکر کرنا تھا اسی کے گھر کے صرف مرد نہیں مستورات زخمی. اجرکم اللہ.
صرف مستورات نہیں، اس گھر کے بچے زخمی ہیں۔ اجرکم اللہ۔ اور آج خصوصیت کے ساتھ جس شہزادی کا تذکرہ ہے وہ شہزادی وہ ہے کہ جو 4 سال کی عمر میں بوڑھی ہو گئی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا آپ کی ہائے قبول کرے۔ اتنے مصائب ہیں اس شہزادی کے، میں سوچ رہا ہوں مصائب کا کون سا پہلو آپ کے سامنے ذکر کروں۔ چلیں ایک روایت سامنے آئی اور اسی روایت سے منزل مصائب کا آغاز کرتا ہوں۔ 10 محرم کو جب مولا امام حسین روانہ ہونے لگے نا خیام سے شہادت عظمیٰ کے لیے، مرتجز پہ سوار ہوئے اور جو ہی چلنے لگے تو گھوڑے نے قدم نہیں بڑھائے، سواری کے قدم اٹھ نہیں رہے۔ امام نے اپنی سواری سے کہا مرتجز تھک گیا ہے؟ مرتجز تھک نہیں، میری آخری سواری ہے۔ مرتجز اس کے بعد تجھے زحمت نہیں دوں گا، میرا آخری سفر ہے۔ یہ سننا تھا زبان بے زبانی میں۔ مرتجز نے کہا مولا ایک دفعہ زمین کی طرف نگاہ کرو۔ آقا حسین نے جو زمین کی طرف دیکھا، 4 سال کی شہزادی ذوالجناح کے قدموں سے لپٹی بیٹھی ہے۔ مرتجز میرے بابا کو نہ لے جا، مرتجز جو گیا ہے وہ پلٹ کے نہیں آیا، میرے بابا کو نہ لے جا، جو گیا وہ پلٹ کے نہیں آیا۔ امام نے یہ منظر دیکھا، زین سے اتر کے پھر زمین پہ بیٹھے، 2 زانو ہو کر بیٹی کو اپنے سامنے بٹھا کر کہا سکینہ مجھے جانے دو، مجھے جانے دو، ہو سکتا ہے پانی لے آؤں۔ اجرکم اللہ، میں نے جملہ کہا جنہیں سمجھ آئی ہے ان کی ہائے نکل گئی ہے۔ ہو سکتا ہے میں پانی لے آؤں۔ پانی کا نام آنا تھا، بیٹی نے دونوں بازو باپ کے گلے میں ڈال کے کہا بابا چچا بھی یہی کہہ کے گئے تھے، یہی کہہ کے گئے تھے، وہ پلٹ کے نہیں آئے، بابا میں نہیں جانے دوں گی، بابا میں نہیں جانے دوں گی۔ اب جب گلے میں بیٹی کے بازو آ جائے نا تو جن کی بیٹیاں ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے گلے سے قیمتی موتیوں کا ہار نکالنا آسان ہے، بیٹی کے بازو گلے سے نکالنا مشکل ہے۔ کہا سکینہ اچھا آؤ میں تمہیں آج 10 محرم کربلا کے بن میں ایک راز سے آگاہ کرتا ہوں۔ جی بابا ارشاد فرمائیے۔ کہا سکینہ جب تم دنیا میں نہیں آئی تھی نا، میں ہر روز نماز شب میں سر سجدے میں رکھ کر اپنے اللہ سے یہ دعا کیا کرتا تھا، میرے اللہ مجھے ایسی بیٹی عطا فرما جو میرے سینے کا سکون ہو۔ اللہ اکبر، میرے اللہ مجھے ایسی بیٹی عطا فرما جس کے بغیر میں نہ رہ سکتا ہوں، جو میرے بغیر نہ رہ سکتی ہو۔ سکینہ میری دعاؤں کے صلے میں اللہ نے تجھے عطا فرمایا۔ یہ جملہ سننا تھا، شہزادی تڑپ گئی، رو کے کہا بابا پھر جسے اتنی منتوں سے مانگا ہو کوئی اسے چھوڑ کے چلا جاتا ہے؟ اجرکم اللہ، ہائے کر رہے نا، کوئی اسے چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ کہا بیٹی ابھی راز ختم نہیں ہوا، ابھی میرا بیان ختم نہیں ہوا۔ جی بابا ارشاد فرمائیے۔ کہا خدا سے کہتا تھا ایسی بیٹی جس کے بغیر میں نہ رہ سکتا ہوں، جو میرے بغیر نہ رہ سکتی ہو، اور ساتھ یہ بھی کہتا تھا لیکن میرے اللہ جب تو مجھے بلائے میں اسی بیٹی کو روتا ہوا چھوڑ کر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اسی بیٹی کو روتا ہوا چھوڑ کر تجھے لبیک کہنے کے لیے آ جاؤں۔ سکینہ میرے اسی امتحان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، میرا اللہ مجھے بلا رہا ہے، میرے امتحان کا وقت ہے۔ دادا ابراہیم بھی امتحان دیکھنے آ گئے، دادا اسماعیل بھی آ گئے، نانا محمد بھی آ گئے، بابا علی بھی آ گئے، ماں زہرا بھی آ گئی، سارے میرا امتحان دیکھنے آ گئے ہیں۔ یہ سننا تھا، بی بی نے دونوں ہاتھ گلے سے نکال دیے۔ کہا بابا اگر ایسا ہے نا تو بابا چلے جائیے، آپ جا کے امتحان دیجئے، لیکن بابا مجھے صرف اتنا بتاتے جائیے آپ کے بعد میرا کیا ہوگا بابا، آپ کے بعد میرا کیا ہوگا بابا، کتنی معصوم بچی ہے، آپ کے بعد میرا کیا ہوگا بابا۔ امام نے روتے ہوئے کہا سکینہ تو یتیم ہو جائے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، سکینہ تو یتیم ہو جائے گی۔ یتیمی کا نام آنا تھا، رو کے کہا بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ حسین نے کربلا کی خاک اٹھائی،
سکینہ کے سر میں ڈال کے کہا سکینہ یتیم اسے کہتے ہیں. 4 سال کی بچی نے سمجھا یتیم وہ ہوتے ہیں جن کے بالوں میں خاک آ جائے, جن کے بالوں میں ریت آ جائے. لیکن جب شام غریبہ شمر نے تماچے مارے, جب کانوں سے دور چھینے تو رو کے کہتی تھی بابا آپ نے یہ تو نہیں بتایا تھا لوگ یتیموں کو تماچے بھی مارتے ہیں, لوگ یتیموں کے دور بھی چھین. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مولا آپ کی ہائے قبول فرمائے. جناب سید آپ کا ماتم قبول فرمائے. مصائب شروع ہوئے اس 4 سال کی بچی کے 10ویں محرم کو, اور پھر کربلا سے لے کر شام تک کوئی منزل ایسی نہیں جس منزل کا تعلق سکینہ کے مصائب سے نہ. بی بی کے ساتھ مجلس منسوب ہے نا. ایک مصائب کا جملہ اور سن لو اور میں سمیٹوں اپنے بیان کو. عزیزان محترم, وہ جو 10ویں محرم کو بابا سے ملاقات ہوئی, اس کے بعد بیٹی ترس گئی بابا سے باتیں کرنے کی. سفر شروع ہو گیا. سفر کرتے کرتے یہ قافلہ حمص کے مقام پر پہنچا. اتنی شدید گرمی تھی کہ یزیدی فوج کے جانور ہانپ گئے. جانوروں نے چلنے سے انکار کر دیا, مجبور ہو کر پڑاؤ ڈالنا پڑا. لیکن جملہ کہوں اگر ہائے کر سکو تو, دن کے وقت یہ ہوا, کڑکتی دوپہر ہے, یزیدی فوج کے جانوروں کے لیے بھی خیمے لگ گئے, سائبان لگا دیے گئے. علی و بطول کی اولاد کڑکتی دھوپ پر بیٹھے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مولا آپ کی ہائے قبول کریں. دن جیسے تیسے گزرا. جب رات ہوئی, چلیں پہلے ایک جملہ سمجھا دوں تو شاید زیادہ بہتر ہو جائے گا. یہ قافلہ جب سفر کرتا تھا نا, بازاروں سے گزرتے تھے, میرے مولا حسین کا سر نوکے نیزہ پہ سوار کیا جاتا, اور جب کہیں پڑاؤ ڈالتے تھے خولی کی ذمہ داری تھی, وہ حسین کا سر نیزے سے اتار کر ایک صندوق میں بند کر کے قفل لگا دیتا تھا. اور پھر جب قافلہ چلتا تھا, پھر کوئی بازار آتا تھا, پھر صندوق سے نکالتے تھے, پھر نوکے نیزہ پہ لگا دیتے تھے. جملہ کہوں, آپ نے 13 ضربیں سن رکھی ہیں. زہرا کا حسین ہر بازار سے پہلے ذبح ہوتا رہا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مولا کی ہائے قبول فرمائے. اس حمص کے مقام پر بھی کیونکہ رات کا قیام ہے, میرے مولا کے سر کو صندوق میں بند کیا گیا. خولی جس کی ذمہ داری تھی وہ ساتھ بیٹھا ہوا تھا. وہ کہتا ہے سامنے قافلہ بھی تھا جو زیر آسمان تھا. میں نے دیکھا جتنے بچے بچ گئے تھے قافلے میں وہ سارے سو گئے. نہیں سو پاتی تھی تو 4 سال کی بچی بھی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ہاں ہاں. اور عجب جملہ اس نے کہا, کہتا ہے نہ وہ دائیں پہلو لیٹ سکتی تھی کیونکہ اس کے کان بھی زخمی تھے, اس کے رخسار, نہ وہ بائیں پہلو لیٹ سکتی تھی کیونکہ اس کا بایاں کان بھی زخمی تھا, اس کا بایاں رخسار بھی زخمی تھا. اگلا جملہ کہوں, نہ وہ پشت کے بل لیٹ سکتی تھی, تازیانوں سے اس کی پشت بھی زخمی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اللہ اکبر. وہ کہتا ہے بچی اس طرح زمین پہ بیٹھی ہوئی تھی جیسے نمازی سجدے میں ہوتا ہے. ہائے 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 ہائے. اس سے بڑا مصائب کا جملہ کیا کہوں. اس بچی نے اپنی پیشانی زمین پہ رکھی ہوئی تھی. کہتا ہے لیکن عجب منظر یہ ہے کہ وہ ہر بچی ہر تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھا کے مجھے دیکھتی تھی. جب وہ دیکھتی تھی کہ میں جاگ رہا ہوں وہ پیشانی پھر زمین پہ رکھ دیتی. پھر تھوڑی دیر بعد سر اٹھا کے مجھے دیکھتی تھی, میں بیٹھا ہوں, اس نے پیشانی زمین پہ رکھ دی. کہتا ہے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بچی شاید اس انتظار میں ہے کہ میں سو جاؤں. اللہ اکبر. آپ کی ہائے بلند ہو گئی. اس انتظار میں ہے کہ میں سو جاؤں. وہ کہتا ہے میں نے سوچا کہ میں سونے کا بہانہ کروں, دیکھوں تو صحیح یہ بچی کہتی کیا ہے. کہتا ہے میں نے اپنی ٹاپ کو دراز کر لیا زمین پہ, آنکھیں نیم وا کر کے ایسے لیا جیسے میں سو رہا ہوں. کہتا ہے اب جو بچی نے سر اٹھا کے دیکھا کہ میں لیٹ گیا اور میں سو گیا, وہ بچی اپنی جگہ سے اٹھی, کوہنیوں کے بل چلتی ہوئی. اجرکم اللہ. گھٹنیوں کے بل چلتی ہوئی اس صندوق کے پاس پہنچی جس میں حسین کا سر رکھا تھا. اپنا زخمی رخسارہ صندوق سے لگا کر اس بچی نے آہستہ سے کہا بابا. اجرکم اللہ. بابا. کہتے بچی کا کہنا تھا, کوئی جواب نہیں آیا. کہتے پھر اس نے آواز کو تھوڑا سا بلند کیا, بابا.
کہتا پھر کوئی جواب نہیں آیا. کہا تیسری دفعہ اس نے رو کے کہا بابا میں سکینہ. جب سکینہ کہا پھر بھی آواز نہیں آئی. اب روتے ہوئے پھر واپس چلتے ہوئے کہنے لگی میرے اللہ مجھ پہ کتنی غربت آ گئی. مدینے میں ایک دفعہ بابا کو بلاتی تھی, کئی دفعہ بابا مجھے جی سکینہ کہہ کر اٹھاتے تھے, آج بار بار بلا رہی ہوں بابا جواب نہیں دے رہے. کہ بچی کا یہ بین کرنا تھا قفل ٹوٹ گیا, صندوق کھل گیا, غریب کربلا کے سر نے پرواز کیا, پرواز کرتا ہوا سر سکینہ کے سامنے آیا, سر کا آنا تھا, بچی کی چیخ نکل گئی, رو کے کہا بابا میں آپ کے سینے پہ سوتی تھی نا بابا, آپ نے مجھے دور پہنائے تھے بابا, شمر نے دور چھین لیے بابا, مجھے تماچے مارے بابا, جو آپ کے سینے پہ سونے کی عادی تھی بابا وہ پتھروں کا تکیے بنا کر. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ. ماتم حسین.